اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں اپنی روح سے تکمیل دی، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ تکبر کا پہلا گناہ تھا۔ اللہ نے ابلیس کو لعنت کی اور اسے رحمت سے دور کر دیا۔ ابلیس نے قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا مگر ابلیس نے انہیں بہکا کر منع کی گئی چیز کھلا دی۔ اس کے بعد دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور یہی سے انسانی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو یہ دونوں اس نئے مقام کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ دنیا جنت کی طرح نہیں تھی۔ یہاں محنت، جدوجہد اور آزمائشیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ ان کی رہنمائی فرماتا رہا۔ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام سری لنکا جزیرہ سرندب کے قریب ایک پہاڑ پر اترے۔ حوا علیہ السلام جدہ موجودہ سعودی عربیہ میں اتریں۔ شروع میں وہ دونوں جدا جدا تھے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار وہ عرفات کے میدان میں ملے، اسی لیے اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ انہوں نے کھیتی کرنا سیکھا، محنت کی، اناج پیدا کیا اور دنیاوی زندگی کے طریقے سیکھے۔ حوا علیہ السلام ان کی مدد کرتی رہی اور ان کی گھریلو زندگی شروع ہوئی۔ آدم اور حوا کے ہاں کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ سب سے مشہور واقعہ قابیل اور حابیل کا ہے۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی قربانی منظور نہ ہوئی۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے ظلم کیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اس واقعے نے آدم علیہ السلام کو بہت غمگین کر دیا۔ بہت سالوں کے بعد آدم علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا، ان کی داڑھی سفید، چہرہ روشن، آنکھوں میں وفاداری۔ وقت آ گیا ہے، اب واپس چلنا ہے۔ ہوا ہلکی سی چلی، فرشتے اتارے، روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی۔ زمین سے آسمان کی طرف ایک نور اٹھتا ہوا، جیسے ایک روح اپنے اصل گھر لوٹ رہی ہو۔ دنیا کی تاریخ کا پہلا پنہ بند ہوا، مگر انسانیت کا سفر شروع ہو گیا۔